الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو اپنی نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ ہمارے موجودہ دور میں بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو سجدہ ہے، ان کا جو رکوع ہے، اس میں خشوع و خضوع دور دور تک نہیں پایا جاتا۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آ کے ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ نماز میں سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ کو نماز میں سکون نہیں ملتا تو آپ نماز سکون سے ادا کیجئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ اب احباب ایسے ہیں جو رکوع ادا کرنے کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ مکمل سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے فوراً سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدہ جب ایک کر لیا دوسرے سجدے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سیدھے بالکل بیٹھنا ہوتا ہے، اس سیدھے بیٹھنے کی بجائے فوراً پھر اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب احباب کو مسائل کا تو پتہ نہیں کہ ہم کون سا واجب ترک کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کوئی مستحب چھوٹ رہا ہے یا واجب چھوٹ رہا ہے۔ اگر واجب چھوٹ گیا، کوئی ایسے واجبات اگر چھوٹ گئے، ایسا واجب کو چھوٹا کہ جس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے، تو سجدہ سہو اگر نہ کیے تو نماز ہی نہیں ہے، تلافی نہیں ہوگی اس کی پھر نماز کی۔ اگر وہ سجدہ سہو جان بوجھ کے نہیں کرتا تو پھر اس کو نماز لوٹانا ہوگی۔ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ اگر اس نے وہ واجبات ترک کر دیے تو ان واجبات کو ترک کرنے پر اس کو نماز سرے سے دہرانا پڑتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، لوٹانا پڑ جاتی ہے۔ لیکن پھر کیا کریں کہ وہ اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنی تیزی ہوتی ہے کہ آئے صف میں بیٹھے، جب اتنی جلدی ہوتی ہے فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھے، فوراً اٹھ کے، اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لیں، بیٹھ کے کوئی تسبیحات کر لیں، امام صاحب دعا مانگنے لگے، دعا ساتھ مانگ لیں، فوراً اٹھیں گے، اٹھ کے جا رہے ہیں پیچھے جا کے پھر فوراً نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد فوراً گئے گھر کو۔ اسی طرح نا مہمان کی ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تین قسمیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرے گھر میں آیا ہے تو جائے نا، یہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس سے باتیں کرتا رہوں، ہمیں اس کا آنا اتنا پسند ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں ہے تو آیا رہے۔ اور ایک مہمان کی قسم وہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرے گھر میں آئے تو جلدی جلدی چلا جائے، یہ بیٹھے نہ زیادہ دیر، یہ چلا جائے بس۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے گھر میں آئے نا، اگر آئے تو کہتے ہیں بھئی اس کو بتا دو کہ گھر میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی کی بھی تین قسمیں ہیں، مثال سے سمجھا رہا ہوں، نمازی کی بھی تین قسمیں۔ ایک وہ قسم کہ جب وہ بندہ نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آیا ہے تو جلدی جلدی چلا جائیے، بیٹھے نا۔ اور ایک ایسا ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئے ہی نا، جو نمازی جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک ایسا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے گھر میں آ گیا ہے، اب یہ بیٹھا رہے، یہ جائے نا۔
رب کو اس شخص کا آنا اتنا پسند ہوتا ہے نا کہ رب کہتا ہے یہ آئے تو جائیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اشخاص ایسے ہوتے ہیں جب آپ نماز ادا کر کے گھر جانے لگتے ہیں تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے تنہا بیٹھے ہوتے ہیں صف میں، تسبیحات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمیں کیا، ہم نے نماز ادا کی، چلو جی فوراً اٹھو گھر چلو، یعنی اتنی جلدی میں نماز ادا کی، اتنی جلدی میں نماز ادا کی۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ بدترین چور ہے وہ شخص جس نے نہ اپنے سجدے پورے کیے نہ اپنے رکوع پورے کیے، رکوع میں بھی گیا، اٹھا فوراً سجدے میں چلا گیا، اور تسبیح جب پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تیزی سے پڑھتا ہے، اور جب لفظ پڑھنا تو سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح الفاظ کر کے ادا کرتا ہے، ان کے مطلب ہی بدل جاتے ہیں، ان کا ترجمہ کچھ اور بن جاتا ہے، اس کے الفاظ کے مطلب بدل گئے۔ تو ہم یہ کیوں ہمارے اندر عادتیں ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ دنیا داری قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ تو محض ایک دھوکہ ہے، یہ چھوڑنی پڑنی ہے، یہ چھوڑی جائے گی۔ آپ نہ بھی ارادہ کریں نا، ملک الموت نے آنا ہی آنا ہے، ملک الموت ایک دن آئیں گے اور آپ کی جان قبض کی جائے گی، جتنا مرضی بھاگ لیں چھپ لیں۔ اچھا ہم نے کتنے بہانے تیار کیے ہوتے ہیں، اگر ہم نے کہیں جانا ہو، کسی نے دعوت دی ہے کہ اسکول جانا ہے یا کسی دوست سے ملنا ہے، کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے، ہم بہانہ کرتے یار میں ایسے، یار ویسے، نماز نہیں پڑھنی، یار تو پڑھا میرے کپڑے نہیں ٹھیک، یار میرے لیے بھی دعا کرنا میں پڑھوں، یہ وغیرہ وغیرہ کتنے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ملک الموت کے لیے بھی کوئی بہانہ ڈھونڈ کے رکھا ہے؟ کیا کوئی ایسا بہانہ ہمارے پاس ہے جو ہم نے ملک الموت کے لیے بھی ڈھونڈ کے رکھا ہو کہ جب وہ آئیں اور آ کے کہیں کہ تیرا وقت نزا آ گیا، اور ہم بہانہ بنائیں جی کہ نہیں ابھی نہیں آیا، میرے پاس وقت نہیں، میں مصروف ہوں، یہ ہے ایسے ہے ویسے؟ نہیں، جب وہ آئیں گے تب وہ روح ساتھ اپنے لے کے جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور جب ایک مرتبہ روح جسم سے نکل گئی تو پھر واپس نہیں ڈالی جائے گی، پھر تو کہیں گے قبر میں اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں سر اپنا سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر اسی دن زندہ کیا جائے گا جب رب تعالیٰ قیامت کے دن حساب پوچھے گا، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم صفوں سے باہر نکل آئیں۔ آپ نماز ادا نہیں نہ کرتے، رب تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ سب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اس دور میں بارش نہیں آ رہی تھی، بارش برس نہیں رہی تھی، قحط سالی کا موسم جو ہے نا بن رہا تھا، قحط سالی کا سسٹم بن رہا تھا، فصلیں نہیں اگ رہی تھی صحیح سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کوہ طور پہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی یا اللہ، اے اللہ یہ میری قوم کہتی ہے کہ بارش نہیں برس رہی، فصلیں بھی نہیں ہیں، جانور کو بھی کھانا کھانے کو نہیں مل رہا، اے اللہ بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم کے اندر، اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے، وہ مجمع سے نکلے تو بارش برس جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ارے کون ہے ایسا شخص جس کو 40 سال ہو گئے وہ رب کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے، جس 40 سالوں کے رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، نکل جائے وہ مجمع سے رب بارش برسا دے گا۔ وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، اتنے بھرے مجمع کے اندر وہ رسوا ہو جائے گا، پریشان ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو، مجھے معاف فرما، اے اللہ یہ لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے رہنے نہیں دیں گے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابھی تک وہ شخص مجمع میں سے نہیں نکلا، وہ شخص مجمع میں سے نکل جائے۔ کون ہے وہ شخص مجمع میں سے نکل جائے؟ وہ شخص جب اندر ہی اندر رویا نا، اپنے آپ کو باہر ظاہری طور پر رونے سے بچا کے رکھا کہ لوگ دیکھنے لے کہ کہیں میں ہی ہوں، اور جب وہ اندر ہی اندر روتا روتا اس کا ایک آنسو آنکھ میں سے نکلتا ہو جب اس کے رخسار پہ آتا ہے نا،
جیسے ہی اس کا آنسو رخسار پہ آیا، رب تعالیٰ کو اس کا وہ آنسو اتنا پسند آیا، چھما چھم بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، وہ شخص تو ابھی مجمع سے نکلا نہیں، بارش کیسے برس گئی؟ میرے کریم رب نے فرمایا موسیٰ، جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس نے مجھ سے صلح کر لی، اب میں نے اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے اے اللہ، مجھے اس شخص کی زیارت تو کروا، اس کا دیدار تو کروا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، 40 سال ہو گئے میں نے اس کا پردہ نہیں فاش کیا، آج اس کا پردہ میں کیسے کھول دوں؟ دیکھیے 40 سال ہو گئے، رب کریم ان کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے۔ ہم بھی تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ اس نے جانا ہے اس دنیا فانی سے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک میں 12 مرتبہ آیا۔ قرآن پاک میں یہ بھی فرمائے گا کل من علیہا فان، کتنی بار بتایا گیا ہے، کتنی بار کہا گیا، سب کچھ بتایا گیا، سب کو پتا ہے کہ دنیا فانی سے جانا ہے، سب کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے گناہ کا۔ گناہ کیا تو کوئی ندامت نہیں ہے، گناہ کر کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لوگوں کو مزے سے بتا رہے ہیں کہ ہاں یار میں نے فلاں گناہ کیا، اور کیا کہتے ہیں یار میں اسے جب سلام لینے گیا نا تو میں نے اسے گالی سے پکارا۔ بڑی اچھی بات ہے بھی آپ نے اس کو گالی سے پکارا، آپ سنت اپنائیں، حضور کی سنت ادا کریں، آپ اسے سلام لیں، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سنت اپنانے کی بجائے آپ اس کو گالی سے بلا رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا، کتنے ایام گزر چکے، کوئی پتہ نہیں کتنے ایام باقی ہیں۔ وقت خاموشی کے ساتھ ہماری قبر کھود رہا ہے، اور ہر ایک کی قبر کھودی جا رہی ہے، یہ یاد رکھیے۔ کسی کو اندازہ نہیں اگلا سانس لیں گے کہ نہیں لیں گے، تو ضرور کوشش کیجیے، اپنی آخرت کی تیاری کیجیے، اپنی آخرت کی تیاری کیجیے، دنیا ہی میں تیاری کیجیے، آخرت میں تیاری کا تو موقع ہی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ تو پھر یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، یا تو ہمارے بائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ مال عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، اور حضور کی شفاعت سے اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔